وراثت میں ملنی ہے. ہمارا بچہ جانتا ہے کہ میرے والد کی دکان بال کاٹنے کی ہے, ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ دکان میری ہی تو ہو جائے گی. کب تک دوسروں کی گاڑیوں کے پنچر لگاتے رہو گے؟ کب تک تم دوسروں کی غلامی کرتے رہو گے؟ ارے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو, ایسی تعلیم دو کہ وہ کسی کی گاڑی کا پنچر نہ جوڑے بلکہ دوسرے اس کی گاڑی کا پنچر جوڑتے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن مسعود غازی. حضور سید سالار مسعود غازی کی محبت میں آنے والوں, حضور سید سالار مسعود غازی نے پہلے کرامتیں نہیں دکھائی ہیں, پہلے علم حاصل کیا ہے, پہلے تعلیم حاصل کی ہے. پہلے آپ علم حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد آپ جنگوں میں شرکت کرتے ہیں. پہلے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد آپ جنگوں میں شرکت کرتے ہیں. حضور سید سالار مسعود غازی کی سیرت کو آپ دیکھیے گا. آج ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں اور ایک وہ نوجوان ہے جسے تاریخ میں دنیا غازی پاک کے نام سے جانتی ہے. 18 سال کا نوجوان کتنا بڑا ہوتا ہے. 18 سال کے ہمارے بچے, کسی کے ہاتھ میں بیئر کی بوتل ہے, کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. آج 18 سال کے ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, کوئی پب جی میں لگا ہوا ہے, کوئی آن لائن جوا کھیل رہا ہے, کوئی رمی سرکل پہ جوا کھیل رہا ہے, کوئی جنگلی رمی پہ جوا کھیل رہا ہے, کوئی لوڈو میں پیسے لگا رہا ہے. کوئی آج 2 باتیں سکھائی جا رہی ہے, چاہے کوئی کرکٹر ہو, چاہے کوئی ایکٹر ہو, صرف 2 باتیں بتا کر کے نئی نسل کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. کرکٹر کہہ رہے ہیں کہ گٹکا کھاؤ, اور ایکٹر کہہ رہے ہیں کہ گٹکا کھاؤ, اور کرکٹر کہہ رہے ہیں کہ ڈریم 11 پہ پیسے لگاؤ. اس طرح سے نوجوان نسل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. آج اگر تم چاہتے ہو نبی کا وہ فرمان نگاہوں کے سامنے رکھو, کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم نے کہا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ قیامت میں ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. باپ اولاد کا ذمہ دار ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے, شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے کامیاب ہو جائے تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی سکھاؤ اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ. بے شک بے شک, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ. اور ایک بات بتاؤں, یہ علماء تائید کریں گے, ان سے اچھا ذہن کس کے پاس ہوگا؟ ان سے اچھا ذہن کس کے پاس ہوگا؟ جب عالم بن جاؤ, حافظ بن جاؤ, تو یہ مت سوچنا کہ کہیں مسجد ملے گی بس وہی کام مجھے کرنا ہے, یا مدرسے ہی میں بیٹھ کر کے پڑھانا. ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہر جگہ مل جائے آدمی کو, یا ہر آدمی کو مدرسے میں پڑھانا نصیب ہو جائے. قسمت والے ہیں, ہر آدمی کو نہیں مل پاتا. یہ بڑے منصب ہیں, بڑے منصب ہیں یہ. اللہ جسے چاہتا ہے اسے چنتا ہے اس کام کے لیے. تمہارے لیے اور راستے کھلے ہیں. آؤ یونیورسٹیز کی طرف آؤ, آؤ ڈاکٹریٹ کی طرف آؤ, آؤ انجینئرنگ کی طرف آؤ. ارے ان سے اچھا ذہن کس کے پاس ہوگا؟ 17,000 حدیثیں یاد کرنے والے ہمارے اندر ہیں. الحمدللہ. 2 لاکھ موضوع احادیث یاد کرنے والے ہم میں ہیں. موضوع احادیث, تاکہ کوئی اگر موضوع حدیث بیان کرے تو اس کا منہ پکڑا جا سکے. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک بوڑھی عورت بیوہ تھی, اپنے بچے کو لے کر آئی. باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. چھوٹا سا بچہ تھا, 7 یا 8 سال کا, بڑا خوبصورت بچہ. آئی, کہتی ہیں حضرت میرے بچے کا اپنے مدرسے میں داخلہ لے لیجئے. میرے امام نے سوچا یہ چھوٹا سا بچہ ہے, کبھی کبھی چھوٹے بچے فتنے کا سبب بن جاتے ہیں, آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں. میرے امام نے سوچا کہ اس سے میں یہ کہتا ہوں. یہ میرے امام نے کہا مائی میرے مدرسے میں ان کا داخلہ ہوتا ہے جو قرآن حفظ کر کے آتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ سوچا تھا کہ یہ بچہ حفظ کر کے آئے گا تو 3-4 سال لگ جائیں گے, داڑھی بھی نکل آئے گی, کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. میرے امام نے تو یہ حکمت اپنائی تھی اور کہا مائی میرے مدرسے میں ان بچوں کا داخلہ لیا جاتا ہے جو بچے حفظ کر کے آتے ہیں. اے غازی پاک سے محبت کرنے والوں, یہ علماء کرام دعاؤں سے نوازیں گے. ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. وفادار بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا, ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہا ماں گھر چل, اب حافظ قرآن بن کر ہی امام کے مدرسے میں آئیں گے. 7 دن کے بعد میں ماں اپنے بیٹے کو پھر لے کر کے آ گئی. میرے امام نے کہا کہ تم نے میرا قول یاد نہیں کہ میں نے کہا تھا کہ جب بچہ حافظ قرآن بن جائے تب میرے مدرسے میں لے کر کے آنا. تو ماں نے کہا حضور حافظ قرآن بنا کر کے لائی ہوں, حافظ قرآن بنا کر کے لائی ہوں. ارے جو 7 دن میں قرآن کو حفظ کر لے اسی کو دنیا امام محمد کے نام سے جانتی ہے.
اٹھا کے نعرہ لگائیے، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت فیضان مسعود غازی، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، علماء اہل سنت۔ ارے جو 7 دن میں قرآن پاک حفظ کر لے اسی کو دنیا امام محمد کے نام سے جانتی ہے۔ وہ امام محمد جنہوں نے علم حدیث پر معطا امام محمد کتاب کو لکھا ہے، جو آج بھی درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو ذرا سوچو ان سے اچھا ذہن کس کے پاس ہوگا جو قرآن کریم کو ایک بیٹھک میں سنا دے؟ ان سے اچھی سوچ، ان سے اچھی ذہن کس کے پاس ہوگا؟ یہ آئیں گے ڈاکٹریٹ کی طرف، یہ آئیں گے کالج کی طرف، تو سوچو ان کا مقام ہی الگ ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آج بڑے سے آپ دنیاوی تعلیم کو دیکھ لیجئے گا، چاہے کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، چاہے کتنا بھی بڑا انجینئر ہو، چاہے کتنا بھی بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، لیکن جب 60 سال کا ہوتا ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو 60 سال کے بوڑھے سے اپنا آپریشن کرائے گا؟ کون ہے جو 60 سال سے اوپر انجینئر ہو جائے اس سے اپنے مکان کا یا بلڈنگ کا نقشہ بنوائے گا؟ یہ دنیاوی تعلیم ہے کہ 50-60 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ہی فتوے کی طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھ لو حضور تاج الشریعہ کو، جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اللہ نے شہرت بھی بڑھا دی، اللہ نے فتوے کی تقویت بھی بڑھا دی۔ دیکھ لو حضور محدث کبیر کو، جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے فتوے کی طاقت اور بڑھتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ہے علم۔ غازی پاک نے پہلے علم حاصل کیا، پہلے تعلیم حاصل کی۔ سیرت اپناؤ غازی پاک کی، پہلے علم اپنے بچوں کو حاصل کراؤ۔ مہاراجہ شریف سے ایک پیغام اٹھا تھا، آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ جب تمہارے بچوں کے پاس تعلیم ہوگی نا، جب ایجوکیشن ہوگا، جب شکشا ہوگی تمہارے بچوں کے پاس، تو تمہارے بچوں کو کہیں جو ہے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ اس لیے پہلے اپنے بچوں کو تعلیم سے ہمکنار کراؤ۔ حضور سید سالار مسعود غازی کو دیکھو، آپ کی عمر شریف بڑھتی رہی۔ حضور سید سالار مسعود غازی نے ہم قسمت والے ہیں ہندوستان کو چنا، ورنہ ماموں نے کہا تھا کہ مسعود تم جس علاقے کو کہو گے وہ علاقہ تمہارے نام کر دوں گا، تم یہی کام کرو دین کا۔ کہا نہیں ماموں مجھے ہند جانا ہے، سبحان اللہ، مجھے ہند جانا ہے۔ اور یاد رکھو سید سالار مسعود غازی غوث پاک سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، 65 سال پہلے، اور حضور خواجہ غریب نواز سے 132 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ کہاں؟ اجمیر میں۔ تو پتا چلا غریب نواز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم حضور سید سالار مسعود غازی نے لہرا دیا۔ حضور سید سالار مسعود غازی ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ آپ دیکھتے ہو گے کہیں غازی آباد ہے، کہیں غازی پور ہے، یہ کن غازیوں کے نام سے منسوب ہے؟ یہی غازی ہیں جو جگہ جگہ ٹھہرتے ہوئے آئے اور ان علاقوں کے نام ان کے نام پر پڑھتے چلے گئے۔ حضور سید سالار مسعود غازی جگہ جگہ قیام کرتے ہوئے آئے اور بہرائچ کی سرزمین پر پہنچے۔ 405 میں پیدا ہوئے، 424 میں جامع شہادت نوش کیا۔ 424 میں جامع شہادت نوش کر لیا۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 19 سال۔ 19 سال کا نوجوان کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 19 سال کی سرزمین پر۔ آج ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ وہ قبرستان میں آپ جائیں گے نا تو جو پتھر لگے ہوتے ہیں نا، نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اب وہ بھی مٹ گئے ہیں، کوئی انہیں یاد کرنے والا تک نہیں۔ باپ مر جائے تو 1-2 سال میں اولاد بھول جاتی ہے، اولاد چلی جائے، اتنا مصروفیت کا دور ہے، اتنا مشغولیت کا دور ہے۔ اس دور میں کہاں کس کو کس کے لیے فرصت ہے، کس کو کس کے لیے ٹائم ہے؟ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو خبر آئے کہ فلاں عزیز دنیا سے چلا گیا تو آدمی پوچھتا ہے جنازہ کس وقت ہے؟ پتہ چلا ظہر کی نماز کے بعد ہے تو کہتے اسی وقت جائے گا۔ شادی کا موقع آئے پوچھے گا کھانا کب کھلایا جائے گا، شام کا ہے کہ دوپہر کا ہے؟ تبھی پہنچے گا جب کھانا کھلانے کا وقت ہوگا، جو بھی لفافہ دینے کا ہے وہ دے گا، اس کے بعد فوراً
واپس آ جائے گا۔ ہم نے کہا اتنے قریبی عزیز کی شادی ہے، آپ یہاں ایک دن رک کیوں نہیں جاتے؟ کہتا میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ آج اتنا مصروفیت کا دور ہے کہ کسی کو کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور آپ یہاں اتنی بھاری تعداد میں غازی پاک کے نام پہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ علماء کرام کو دیکھیں، آپ کے پاس 399 کا ریچارج ختم ہو جائے گا۔ ان علماء کو، اتنے علماء کو بلانے کے لیے اگر باری باری انہیں فون کرو گے تب بھی اتنے عالم جمع نہیں ہو پائیں گے جو آج سید سالار مسعود غازی کے نام پر۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ محبت دنیا میں پیدا نہیں کی گئی ہے، یہ محبت تو عالم ارواح ہی میں پیدا کر دی گئی تھی۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، پروردگار عالم نے یہ محبت دنیا میں ہی پیدا نہیں کی ہے، یہ محبت تو عالم ارواح کی ہے۔ وہی ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی گئی تھی۔ یہ ولیوں کی جو محبت ہمارے دل میں ہے، جو آج ہم کبھی غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، کبھی خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، کبھی حاجی علی کی بارگاہ میں حاضری دینے جاتے ہیں، کبھی مخدوم ماہبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی حضور بابا بہاؤالدین اصفہانی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی حضور سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کے روضے پہ جاتے ہیں، کبھی وارث پاک کے روضے پہ جاتے ہیں، کبھی مخدوم بنگالہ کے روضے پہ جاتے ہیں، کبھی سید شرف الدین یحییٰ منیری کے روضے پر جاتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں محبت ہے، یہ محبت عالم ارواح ہی سے پیدا کر دی گئی تھی۔ ایک ان کا مولوی ہے جسے مولوی طیب کہتے ہیں، اس نے بھی اس کی تصدیق کر دی اور کہا تم جانتے ہو یہ محبت کیسے پیدا کی گئی؟ جن روحوں کے چہرے ایک دوسرے کی طرف تھے ان کے دل میں محبت قائم کر دی گئی، اور جن کی پیٹھ ایک دوسرے کی طرف تھی وہ دنیا میں جب آئے تو نفرت کرتے ہوئے آئے۔ ہم خوش ہو گئے، ہم نے کہا ہمیں غازی پاک سے محبت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا چہرہ غازی پاک کے چہرے کی طرف تھا۔ ہمیں حاجی علی سے محبت ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا چہرہ حاجی علی کے چہرے کی طرف تھا۔ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا چہرہ حضور اعلیٰ حضرت کے چہرے کی طرف تھا۔ ہم ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں اور اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، اور یہ فخریہ لہجے میں کہتے ہیں یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جاتی ہے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن مسعود غازی، فیضان تاج الشریعت۔ میں گیا صحیح کر دو یار۔ یہ غازی دولہ ہے، میرے غازی دولہ کی محبت عالم ارواح ہی سے ہمارے دلوں میں۔ ہم غازی پاک سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، اور فخر سے کہتے ہیں زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی۔ مساجد ہو، مدارس ہو، اذانیں ہو، نمازیں ہو، یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی۔ جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا دیوار ہے غازی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ ہے سید سالار مسعود غازی، بہرائچ کی سرزمین پر جامع شہادت نوش کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ اللہ کے نام پہ جامع شہادت نوش کیا ہے، اور آپ جانتے ہو جو شہید ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے، جو شہید ہے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اچھا کہنے سے منع کیا گیا ہے، سوچنے سے منع تھوڑی کیا گیا ہے۔ آدمی سوچ تو سکتا ہے، جس کی گردن کٹ جائے وہ زندہ کیسا، جس کا ہاتھ کٹ جائے وہ زندہ کیسا، جس کا پیر کٹ جائے وہ زندہ کیسا، سوچ تو سکتا ہے۔ قرآن نے اس پر بھی روک لگا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، انہیں مردہ سوچنا بھی مت۔ اب تاکیدیں آپ دیکھیں، 3 تاکیدیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس آیت میں ہیں، اور 3 تاکیدیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ
3 ताकीदें इसमें हैं और 3 ताकीदें उसमें, 6 ताकीदें आई। मुर्दा कह भी नहीं सकते, मुर्दा उनको सोच भी नहीं सकते, तो फिर शहीद है क्या? रब फरमाता है बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। शहीद कयामत के दिन जन्नत में होगा, रब फरमाएगा तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? वो कहेगा मौला तेरी जन्नत में सब है, सब कुछ है। और कुरान पढ़ लीजिएगा आप, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जन्नत में हर वो चीज है जिसकी तुम ख्वाहिश करो। बेशक एक फल खाओगे, दूसरा फल उसी की शक्ल का होगा, लेकिन जब खाओगे तो उसका मजा अलग होगा, टेस्ट अलग होगा। बेशक हर चीज है जन्नत में। रब फरमाएगा शहीद बता तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? वो कहेगा मौला सब कुछ है जन्नत में, मगर मुझे वो मजा नहीं आ रहा है तेरी जन्नत में जो मजा मुझे तेरे नाम पे कटने में आ रहा, जो मजा मुझे तेरे नाम पे कटने में आ रहा था। शहीद के लिए इमाम हुसैन फरमाते हैं जन्नत में जाने का सबसे आसान रास्ता शहादत, सबसे आसान रास्ता शहादत है। और जब जाना ही है दुनिया से तो इससे अच्छा क्या है कि शहादत की मौत दुनिया से इंसान जाए। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी शहीद हैं, शहीद आज़म हिंदुस्तान हैं। और आप उनकी आज सीरत को मैं बताता हुआ चलूं, आज उनके रोजे पे जाकर के आप देखें, अभी उसकी तारीख गुजरी है, इतना बड़ा मजमा और मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम वहां उस नजर आते हैं। किसी को चेहरा देख के नहीं देते मेरे गाजी। आज हम उस बारगाह में जाएं तो हम यूं ही हाजिरी देने चले जाते हैं, लेकिन उस बारगाह की क्या अजमत है, क्या शान है। मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना होगा हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का, सुना है कि छौछा के मखदूम का नाम? उनके पीरो मुर्शिद हैं शेख अलाउल हक पंडवी, बंगाल मालदा टाउन की तरफ। वहां एक जगह है पंडवा शरीफ, शेख अलाउल हक पंडवी 3 महीना लगे बहराइच आए पैदल चलकर, 3 महीना कयाम किया और 3 महीना वापस जाने में लगे। कितने? 9 महीने का सफर था। नंगे पैर आए, पैदल चलकर आए। किसी ने कहा हुजूर सवारी कर लेते हैं, लंबा सफर है। हुजूर जूता पहन लीजिए, लंबा सफर है। तो हुजूर शेख अलाउल हक पंडवी फरमाते हैं कि अगर मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा तो अपने गाजी को सफर की कुल्फतें कैसे बताऊंगा। मोहब्बत देखें, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कि छौछा के मखदूम बहराइच की सरजमीन पर 12 हाजिरी देने आए। और कितना बड़ा मकाम है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का। दुनिया में 2 बादशाह ऐसे मिलते हैं। आज हमारे यहाँ कोई प्रधान जी बन जाए तो वो सोचते हैं कि अब ये प्रधानी की कुर्सी मेरे पास से जाए नहीं, 5 साल भी मेरे पास रहे, 10 साल भी मेरे पास रहे, लेकिन कुर्बान जाओ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पर कि आपने बादशाहत को छोड़ दिया है। 23 साल की उम्र में बादशाहत को छोड़ दिया और वहां से पैदल सफर करते हुए आए, सवारी भी रास्ते में छोड़ दी और किछौछा की सरजमीन पर आए। 2 बादशाह ऐसे मिले, एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम है और एक हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। किसी ने इब्राहिम बिन अदहम से पूछा था, उनके वजीर ने, ए मेरे आका बादशाहत छोड़कर क्या मिला, हुकूमत छोड़कर क्या मिला? बादशाह थे तो लोग नौकर चाकर सामने खड़े रहते थे, जिस चीज की ख्वाहिश करते आपके सामने हाजिर हो जाती। क्या मिला ये गुदड़ी पहन करके, क्या मिला समंदर के किनारे बैठ करके? तब हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, तू देखना चाहता है मैंने क्या पाया है? अपनी सुई को समंदर के अंदर डाला और वजीर से कहा, लो देख मुझे क्या मिला है। आपने मछलियों को आवाज दी, ए समंदर की मछलियों मेरी सुई वापस कर दो। हर मछली एक एक सोने की सुई लेकर के जाहिर हो जाती है। आपने फरमाया मुझे मेरी सुई चाहिए।
چاہیے. وزیر حیرت میں ہے. کون سی فیکٹری لگی ہے نیچے سمندر کے جو سونے کی سوئیاں نکل کر کے آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا میری سوئی واپس کی جائے. مچھلیاں چاندی کی ایک ایک سوئی لے کر کے ظاہر ہوتی ہے. فرمایا میری سوئی واپس کی جائے. پھر ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کر کے ظاہر ہوئی. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا او وزیر سن لے, جب میں بادشاہ تھا تو تیرے جیسا وزیر میرا کہنا نہیں مانتا تھا. جب سے بادشاہت کو چھوڑا ہے اپنے کو اللہ اللہ میں لگایا ہے. آج کائنات کی ہر شے میرا کہنا مانتی ہوئی نظر آتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مسعود غازی, فیضان اعلی حضرت. ہم تو یہی کہتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں, ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے جو ان کا تو گدا بن ان کا, جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دے. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت ابراہیم بن ادہم. اور دوسرے بادشاہ ہیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. اگر سمنان کے بادشاہ ہوتے تو سمنان والے جانتے, قرب و جوار والے جانتے. اور جب سے بادشاہت کو چھوڑا ہے اپنے کو اللہ اللہ میں لگایا ہے. آج کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا چرچا نہ ہو. سمندر کے اندر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا چرچا ہوتا ہے. تم نے دیکھا نہیں جنات مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا چرچا کرتے ہیں. وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب بیماری لا علاج ہو گئی ہو, نیل شریف کے پانی سے غسل کر لے, اور بیماری اس میں اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما دیتا ہے. دیکھ لو بڑے سے بڑا جن بھوت جو کہیں نہیں بھاگتا ہو, میرے مخدوم کے چراغ کے سامنے وہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. بہرائچ کی سرزمین پر آئے, میرے غازی اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دی. خود بیان کرتے ہیں, لطائف اشرفی پڑھیے. فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا میری قسمت نے یاوری کی کہ میں تھا سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ تھے, اور حضرت خضر علیہ السلام تھے چوتھے سید سالار مسعود غازی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا بیان ہے کہ جتنا میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو ان کے آستانے پر حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے, ایک دن میں 70 مرتبہ, ایک جگہ آیا ایک دن میں 72 مرتبہ. فرماتے ہیں کہ جو ان کے آستانے پر حاضری دینے جائے اسے چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ ضرور ٹھہرے, کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں حضرت خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے. پہچانو گے نہیں, جانو گے نہیں, لیکن ان کے دامن کی ہوا تو لگ جائے گی. یہی قیامت میں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو اس آستانے پر حاضری دینے آتے ہیں, شیخ سرمد اس آستانے پر حاضری دینے کے لیے آئے. بادشاہ فیروز شاہ تغلق فقیرانہ لباس پہن کر کے اس آستانے پہ حاضری دینے آیا, اور اتنا وکاس کرایا اس نے. زنجیری گیٹ آپ دیکھیے, لال دروازہ دیکھیے, 4 دیواری آپ دیکھیے گا, یہ اسی بادشاہ نے بنوائی تھی. اچھا بادشاہوں کو یہ عقیدت کیسے پڑی؟ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, لیکن یہ پہلے کے بادشاہ تھے جو اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہتے تھے. بادشاہ فیروز شاہ تغلق ٹھٹ کی طرف گیا تھا. سندھ میں ایک جگہ ہے ٹھٹ, وہاں حملہ کرنے کے لیے اس کی ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا اب جو ہے واپس نہیں آئے. پریشان ہو گئی ماں. ماں تو ماں ہوتی ہے نا, تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دل تڑپتا ہے, اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. تو آج کی اولاد ہے جو ماں باپ سے دور ہو گئی, اللہ ماشاءاللہ وہ اولاد دور ہوئی جو ماں کے احسانوں کو بھول گئی. آج وہ اولاد باپ سے دور ہوئی جو باپ کی قربانیوں کو بھول گیا. نہ کبھی تمہیں یہ لگے نا میرے باپ نے میرے لیے کیا احسان کیے ہیں, تو ایک بار قریب میں بوڑھے باپ کے چہرے کی طرف دیکھ لینا. اس کے چہرے کی جھریاں تمہیں کچھ پیغام دیں گی, اس کے ہاتھوں کی سلوٹیں تمہیں کچھ پیغام دیں گی, اس کے چہرے کی سلوٹیں کچھ تمہیں پیغام دیں گی. یہ باپ ہی تو ہے, یہ ممبئی کمانے آنے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے, یہ دلی کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے, یہ بنگلور کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے, ارے یہ 3 سال کے لیے سعودی کمانے جانے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے. بیٹا تو گھر میں آرام سے موبائل چلا رہا ہے, اور وہ 3 منزل پہ سر پہ اینٹیں لے کر کے بلڈنگوں پہ چڑھ رہا ہے. بیٹا تو آرام سے گھر پہ موبائل چلا کے چین کی نیند سو رہا ہے, اور باپ ہے کہ
के दूसरों के यहाँ पार्टियों में जाकर के खाना बना करके पूरी पूरी रात जाग रहा है। ये एक बाप ही तो है। कितनी कुर्बानियां देता है एक बाप, कितनी परेशानियां उठाता है एक बाप, कितनी मुसीबतों से गुजरता है एक बाप। आज वो औलाद क्या जाने जो 2.5 घंटे बैठ करके IPL में बर्बाद करे, जो 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देखे, जो कानों में एयरफोन और ब्लूटूथ लगा करके रोड पे तेज गाड़ियां दौड़ा करके बाप के पैसों पर ऐश करती हुई नजर आए। वो क्या जाने कि मेरे बाप ने कितनी कुर्बानियां दी है, किस किस के धक्के खाए हैं मेरे वालिद ने, तब कहीं जाकर के ये पैसा जमा किया है, तब कहीं जाकर के ये दौलत जमा की है। याद रखना नौजवानों, इसका एहसास तब होता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, जब बाप का साया सर से उड़ जाता है, तब पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए, तब पता चलता है कि आज कितना बड़ा साया आज हमारे सर से उठ गया। ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप का साया घर से उठ गया, जिस दिन माँ की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए हैं। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कदमों में तुम्हारे कदमों को चूमे, अगर तुम चाहते हो कि तुम फायजुल मुराम हो जाओ, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। वो बाप जिसके लिए उलमा फरमाते हैं कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर और मुनासिब साया जो होता है वो पेड़ का साया होता है, वो दरख्त का साया होता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। अब जितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, बाप सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन औलाद तक अपनी उन परेशानियों को पहुंचने नहीं देता। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसके जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाए, उसके पैर की ताकत जवाब दे जाए, उसके जिस्म की अक्ल जवाब दे जाए, तो वही माँ बाप के बिस्तर घर से बाहर कर दिए जाते हैं। आज हमारे कमरे में AC चले और माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करे, आज हमारे घर में कूलर चले, माँ बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजारे। आज जाड़ों के मौसम में हम हर साल नए से नया कंबल खरीद करके लाए और हमारे माँ बाप पुराना लिहाफ ओढ़ करके रातों दिन को गुजारे। अल्लाह अकबर, क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए बाप औलाद के लिए कुर्बानियां पेश करता है? याद रखना, ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। यही बाप है, इसका पता तब चलता है जब इसका साया सर से उड़ जाता है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान है और बेटा होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, उधर बेटा है कि अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान, उधर बेटा नैनीताल की सैर करता हुआ नजर आ रहा है। अरे आका के वसीले से कभी तो नमाज से, आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी, बंदा नवाज से। अरे अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज। सही है, हाल है आज की औलाद का, अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामन उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये हाल है, ये नई नस्ल का ये हाल है। अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। और तुम्हें भी एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर बुढ़ापे में चैन से जिंदगी गुजारना चाहते हो तो अपनी औलाद को या तो आलिम बना के जाना या हाफिज बना करके जाना। न मैंने देखा है कि औलाद जब दुनियावी तालीम हासिल करती है तो
تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ ہم بیٹے سے کیسے بات کریں کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اور جب بیٹا عالم یا حافظ ہوتا ہے تو وہ ماں باپ سے ڈرتا ہے کہ میں کیسے بات کروں کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سے قبرستان بھرا پڑا ہے، جو کہتے تھے حضرت جمعے سے دیکھنا نماز پڑھنے آئیں گے، جی کے جی میں رہ گئے ارمان سارے چل بسے۔ موقع ہے، زندگی کی ڈور چل رہی ہے، اسے غنیمت جانا، پتہ نہیں کب زندگی کی ڈور کٹ جائے اور ہم کو دنیا سے جانا ہو۔ اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر امام صاحب کہیں غدار مصطفیٰ کا نہیں وفادار مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہر ایک کا مرنا برابر نہیں ہوتا، ہر ایک کا دنیا سے جانا برابر نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے آنسو بھی نہیں بہائے جاتے ہیں۔ جواری کی موت پہ کون آنسو بہائے گا؟ شرابی کی موت پہ کون آنسو بہائے گا؟ عیاش کی موت پہ کون آنسو بہائے گا؟ دوسروں کا حق مارنے والے کی موت پہ کون آنسو بہائے گا؟ ہر ایک کے لیے رویا بھی نہیں جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، ادھر ان کا جنازہ اٹھتا ہے ادھر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں ابھی کچھ سال پہلے بریلی شریف کی سرزمین پر ایک جنازہ اٹھا تھا کہ ہزاروں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، لاکھوں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، کروڑوں کی آنکھوں میں آنسو، اور ہر آنکھ رو کر کہہ رہی تھی اختر قادری خلد نے چل دیا، اختر قادری خلد نے چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہر ایک کا مرنا برابر نہیں۔ اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ ادھر جنازہ اٹھے تو محلے کے لوگ کہے پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزے رکھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ارے غلام مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر امام صاحب کھڑے ہو کے کہے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے۔ تو میرے غازی کی محبت میں آنے والوں، وہ بہرائچ کی سرزمین بڑی تقدس والی زمین ہے، بڑی مقدس سرزمین ہے۔ وہاں پر آج ہم موٹر سائیکل سے چلتے ہیں، بسوں سے چلتے ہیں، ٹرک سے چلتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی سواری سے چلتا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ جنہیں نظر آیا ہے وہ گھٹنوں کے بل چلتے نظر آتے ہیں، وہ پنجوں کے بل چلتے نظر آتے ہیں۔ جنہیں نظر آیا ہے وہ پنجوں کے بل چلتے ہوئے وہاں نظر آتے ہیں۔ آؤ ذرا میں آپ کو بتاؤں اور یہی بات بتا کے میں اپنی جگہ آرام سے بیٹھ جاؤں۔ میرے فوراً بعد میں آپ کو خلیفہ حضور محدث کبیر اور خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت علامہ مولانا مفتی خالد رضا منظری صاحب قبلہ کا خطاب نایاب آپ کو سماعت کرنا ہے، اور ان سے پہلے شاعر خصوصی شاعر اہل سنت بھائی غلام غوث غزالی صاحب قبلہ کو سماعت کرنا ہے۔ یہی بات بتا کے میں اپنی جگہ بیٹھ رہا ہوں۔ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، جنہیں نظر آیا ہے وہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، وہ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، وہ ایڑی کے بل چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ آپ جب اس آستانے کی خدمت کر رہے تھے، اس آستانے پر جاروب کشی کر رہے تھے، ان کا بھی آستانہ بہرائچ کی سرزمین پر ہے۔ آج بھی اگر کوئی جھوٹی قسم ان کے آستانے پہ جا کر کے کھا لے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یہ ان کے آستانے کی شان ہے۔ آؤ دیکھو، جب بادشاہ آیا بہرائچ میں اس نے کہا کہ مجھے کوئی حاضری کرا دے، اس وقت بھی مخالفین تھے، کسی نے کہہ دیا کہ غازی پاک کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا روزہ کہاں ہے، تو بادشاہ نے ان بزرگ سے کہا کہ حضرت آپ میری حاضری کرا دیجئے۔ فرمایا ان کا تو در کھلا ہوا ہے، تو جب چاہیں تب جا کر کے وہاں پر حاضری دے دے۔ تو بادشاہ کہتا ہے حضور آپ کے ساتھ ہو جاتی تو اس سے اچھا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا چل۔ جب وہ چلنے لگا تو حضرت سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ کبھی اپنا قدم ادھر رکھیں، کبھی ادھر رکھیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ وہ کہتا ہے حضور زمین تو ہموار ہے، پھر آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ زمین تو سیدھی صاف نظر آ رہی ہے، پھر آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا بادشاہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ بولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ پر آپ نے اپنی ٹوپی بادشاہ کے سر پر رکھی۔ بادشاہ کیا دیکھتا ہے؟ زمین کا نچلا حصہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ حیرت میں پڑ گیا کہ میں قدم کہاں رکھوں۔ فرمایا بادشاہ تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تو بغیر دیکھے چل رہا تھا اور میں دیکھ کر چل رہا ہوں۔ اب یہاں پہنچ کے میں بتاؤں، جب غازی پاک کے آستانے پر جھاڑو لگانے
کی شان کا یہ عالم ہے کہ اپنی ٹوپی بادشاہ کے سر پہ رکھ دیں تو زمین کا نچلا حصہ روشن ہو جائے، تو سوچو غازی پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ یہ ہے میرے غازی پاک وہ حضور سید سالار مسعود غازی، ان کی عظمت کو آپ دیکھیں گے کیسے اولیاء کرام نے بیان کیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں شیخ غوث بنگالہ قطب بنگالہ شیخ علاء الحق پنڈبی کی کتاب سیرت غوث بنگالہ میں میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سید شرف الدین یحییٰ منیری نے مکتوبات صدی کے اندر میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے رسائل قطبیہ اور تحائف چشتیہ کے اندر میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے سیرت بابا فرید الدین گنج شکر کے اندر میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے بڑھئے محدث علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار کے اندر میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے بڑھئے گا میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں مخدوم بندگی کی کتاب سیرت مخدوم بندگی میں آپ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سید شاہ عبدالرزاق باسوی کی کتاب سیرت سید شاہ عبدالرزاق باسوی میں میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ارے آؤ امام عشق و محبت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الملفوظ شریف کے اندر میرے غازی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ حضور عبدالرحمن چشتی علوی نے میرات الاسرار کے اندر میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ تاریخ غازی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، میرات مسعودی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، انوار مسعودی کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اور آئیے گا تاریخ ہند پڑھ کر کے آپ دیکھیں، سفر نامہ ابن بطوطہ آپ پڑھ کر کے دیکھیں۔ یہ ساری رسائل، یہ ساری کتابیں، یہ ساری تاریخ کی کتابیں میرے غازی کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ اور اب آپ کی محبت، آخری بات بول رہا ہوں، یہ علماء بھی دعاؤں سے نوازیں گے اور آپ کو سچی محبت ہوگی تو آپ خاموش نہیں رہیں گے۔ ارے تمہارے غازی کی شان وہ ہے کہ اکثر کی شان میں کتابیں علماء کرام نے لکھی ہے، اور غازی کی وہ شان ہے کہ ان کی شان میں کتابیں اولیاء کرام نے لکھی ہے۔ غازی کی شان یہ ہے کہ ان کی شان میں کتابیں اولیاء کرام نے لکھی ہیں، جن کے مرتبے کو کوئی سمجھ نہ پایا، جن کے رتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا، وہ میرے غازی کا رتبہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا کوئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عظمت کو سمجھ پایا ہے؟ کیا کوئی بابا فرید کی عظمت کو سمجھ پایا ہے؟ کیا کوئی سید شاہ عبدالرزاق باسوی کی عظمت کو سمجھ پایا ہے؟ کیا کوئی مخدوم بندگی کی عظمت کو سمجھ پایا ہے؟ کیا کوئی محدث علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عظمت کو سمجھ پایا ہے؟ کیا کوئی اعلیٰ حضرت کی عظمت کو سمجھ پایا ہے؟ یہ تمام بزرگان دین کے اقوال اور ان کے فرمودات یہ بیان کر رہے ہیں کہ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی۔ جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی۔ وہ ہے میرے سید سالار مسعود غازی۔ رب فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ جنت چاہیے تو مال رب کے نام پہ قربان کرنا ہوگا، جنت چاہیے تو اپنا تن من دھن اپنے رب کے نام پہ قربان کرنا ہوگا۔ غازی پاک نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام پہ قربان کیا۔ سید شرف الدین یحییٰ منیری کے مرید نے پوچھا تھا کہ حضور ایک بات بتائیں، آج پوری دنیا غازی پاک کو مانتی ہے، ایسا کیا ہے؟ الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کوئی بالا سید کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی بالے میاں کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی غازی میاں کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی غازی پیا کے نام سے یاد کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ انسان سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے کرتا ہے، اور غازی پاک نے اپنی عزیز چیز کو رب کے نام پہ قربان کر دیا، اس لیے اللہ نے ان کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیا، تمام لوگوں کے دلوں میں ان کا نام ڈال دیا۔ من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، پھر دنیا اسے یاد رکھتی ہے، پھر دنیا اس کا ذکر کرتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو
تو ان علماء کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ زندگی سواریے دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن پانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے، کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی پھر ملیں گے۔ السلام ماشاءاللہ، میری بات بن گئی ہے غازی پیا کے در سے، میری بات بن گئی ہے غازی پیا کے در سے، شہرت مجھے ملی ہے غازی پیا کے در سے۔ میری بات بن گئی ہے غازی پیا کے در سے، شہرت مجھے ملی ہے غازی پیا کے در سے۔ اپنا ہو یا پرایا جو بھی وہاں پہ پہنچا، اس کو شفا ملی ہے غازی پیا کے در سے۔ حضرات محترم مفتی فرقان رضا منظری صاحب قبلہ بڑے اچھے انداز میں